بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ میری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے، آج جو میری ویڈیو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ لفظ دنیا دار اور دین دار، اس لفظ کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں نا دین دار اور یہ دنیا دار، یہ لفظ کہہ کے ہم اتنا بڑا نقصان کر دیتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی۔ یعنی کہ ہم نے کسی کو کہا یہ دنیا دار طبقہ ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے انہیں آزاد کر دیا دین سے۔ تو جب ہم نے انہیں دین سے آزاد کر دیا تو وہ تو دین پہ چلے گا ہی نہیں، وہ طبقہ ہے مسلمان۔ اچھا، ہماری نگاہ میں دنیا دار وہ ہوتا ہے جو دنیا کما رہا ہوتا ہے، جو دنیا میں لگا ہوا ہے، یہ ہمارے نزدیک دنیا دار ہے۔ حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے دین کے اندر۔ ہمارے نزدیک دیندار وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ دیندار ہے۔ جو دنیا کما رہا ہے یہ بھی دین ہے، یہ بھی دیندار ہے، لیکن ہم اس کو دنیا دار کہہ کے اسے دین سے اس کا کاٹ دیتے ہیں۔ اب اس کے نقصانات سن لیں۔ جب ہم نے ایک بندے کو کہہ دیا کہ یہ دنیا دار ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کس بیس پہ مجھے کہا، اس لیے وہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں تو دنیا دار ہوں اور دنیا کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اب میں چاہے جھوٹ بولوں یا سچ بولوں دونوں برابر ہیں، ناپ تول میں کمی کروں یا زیادتی کروں یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، میں آفس جلدی جاؤں یا دیر سے جاؤں یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، کیونکہ ہم نے ہی اسے راستہ دکھا دیا، اور وہی ہمارے لیے پھر مصیبت بنتا ہے۔ جب ہم دفتروں میں جاتے ہیں وہی ہمارا کام نہیں کرتا، پھر ہم چیختے چلاتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہسپتالوں میں ڈاکٹر ہمیں نہیں دیکھتے ہیں، دکاندار ہمارے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کرتا، ہمیں چیز صحیح نہیں دیتا، یعنی ہر جگہ ہم روتے ہیں۔ بھائی رونے کی کیا بات ہے، ہم نے خود ہی ان کا پتہ کاٹ دیا، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بھی دنیا دار ہو۔ اور آخرت کے اعتبار سے کیا نقصان ہے کہ اللہ کہے گا جب تم نے انہیں دنیا دار کہہ دیا، ان سے تو میں علیحدہ پوچھوں گا نا، تو اب تو تم ذمہ دار بن گئے نا دین کے، جو تم نے دین کو نقصان پہنچایا اب اس کا حساب دو، اور ان کے ذریعے سے جو دین کو نقصان پہنچا اس کا حساب بھی تم دو۔ ہم ڈبل پھنسیں گے، دنیا میں بھی پھنستے ہیں اور آخرت میں بھی پھنستے ہیں یہ جملہ کہہ کے۔ ہم نے انہیں آزاد بنا دیا بالکل۔ بھائی وہ یہ بھی دین ہے۔ مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہوگی نہیں ہوگی اس سے؟ جو اپنے کاروبار پر توجہ دے گا اس کا کاروبار بڑھے گا، دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، اس سے پاکستان کا فائدہ، اسلام کا فائدہ ہے۔ اور ہر چیز وہ چیز صحیح بنائے گا، صحیح طریقے سے ناپ تول کرے گا، سچائی کو اختیار کرے گا، اس سے اس کا بزنس بھی بڑھے گا، آخرت کا تو مسئلہ حل ہوگا۔ اور اس سے کس کا فائدہ ہوگا؟ امت مسلمہ کا فائدہ ہوگا، ملک پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم ایک دنیا میں دفتر جانے والے کو اپریشیٹ کریں کہ یہ بھی عبادت ہے تیرا دفتر جانا، یہ بھی دین ہے، جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ دین ہے، یہ بھی دین ہے، تو وہ ٹائم پہ دفتر جائے گا، اور جب ٹائم پہ دفتر جائے گا اور ٹائم پہ دفتر سے اٹھے گا تو ملک کی معیشت اوپر جائے گی۔ جب ادارے اپنا صحیح کام کریں گے ملک اس سے کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ ملک افراد سے مضبوط نہیں ہوتا، فرد سے مضبوط نہیں ہوتا، افراد سے مضبوط ہوتا ہے۔ ادارے فرد سے نہیں بنتے، افراد سے بنتے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ ہم نماز میں گڑبڑ نہیں کرتے لیکن دفتروں میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ ہم نماز میں گڑبڑ نہیں کرتے، دکان پہ بیٹھ کے گڑبڑ کرتے ہیں۔ ہم نماز میں گڑبڑ نہیں کرتے، قرآن کے پڑھنے میں گڑبڑ نہیں کرتے ہیں، روزہ رکھنے میں ہم ہیر پھیر نہیں کرتے، چپکے سے کھا پی نہیں لیتے، ایسی عبادات کو خراب اس لیے نہیں کرتے کہ عبادات ہے۔ ہم جس سیٹ پر جا کے بیٹھتے ہیں وہاں ہم گڑبڑ کرتے ہیں، وہاں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عبادت ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو دنیا داری ہے اور دنیا کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے، وہ مطلب غربت ہے، میں کیا کروں، یعنی میری مدد کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کوئی گھر کی کوئی چیزیں کہ بھئی یہ کٹورا ہے پانی کا، اور یہ اور جو ہے مطلب ایک دو چیزیں گنوائی کہ بچھونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ، اور ان کی بولی لگوا دی، ان کو بکوا دیا، وہ 2 درہم میں بک گئیں۔ اب 1 درہم دیا کہ گھر کے کھانے پینے کا سامان لے آؤ، اور کہا دوسرے درہم سے لوہا خرید کے لاؤ اور لکڑی کا ایک دستہ لے کر آؤ۔ جب وہ لوہا لے آئے تو کہا لوہار کے پاس جاؤ اس سے کلہاڑا بنواؤ۔ کلہاڑا بنوایا، کہا اب جاؤ یہ دستہ اس کے اندر فٹ کرو اور جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو، بزنس کھڑا کروا دیا ان کا۔ انہیں یہ نہیں کہا جا کے مسجد میں نمازیں پڑھو۔
میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت بنائی کیونکہ معاشرہ بنانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا؟ اب ان کا بزنس شروع ہو گیا، اب ان کا بزنس بڑا ہوگا نا، وہ خوشحال ہو گئے، اب انہوں نے 2 ملازم بھی رکھ لیے ہوں گے کہ بھائی چلو میں جنگل میں لکڑیاں کاٹوں گا، تم لوگ اس کو لوڈ کر کے جا کے بازار میں بیچ کر آؤ۔ ان دونوں کا بھی روزگار شروع ہو گیا ہوگا ہیں۔ اچھا، پھر آگے اور ملازم ہو سکتا رکھ لیے ہوں کہ میں حساب کتاب کروں گا، لکڑیاں تم کاٹو، بیچ کر فلاں بندہ آئے گا، اب 3 چولہے جلنے لگے گھر کے ایک چولہے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات سمجھائی جاتی نا، ہم ناؤذ باللہ کہتے ہیں، ہم نبی کو بھی ہم سمجھائیں گے جو صاحب شریعت ہیں کہ بھائی انہیں نہیں یہ تو دنیا داری کام میں لگا دیا آپ نے۔ ایک اچھے بڑے وہ تو صحابی بنتے، آپ اپنے پاس بٹھاتے، انہیں حدیثیں سکھاتے ہیں، وہ کتنی حدیثوں کے راوی بن جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بازار کا راستہ دکھا دیا۔ ایماندار تاجر کے فضائل آئے نہیں آئے، اس کا مطلب اپریشیٹ کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو اللہ کا دوست نہیں کہا، اور حج کرنے والے کو اللہ کا دوست نہیں کہا۔ فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمانے والے کو کیا کہا؟ حبیب اللہ۔ یہ نوٹوں کے پہلے پرانے نوٹوں کے پیچھے بھی حدیث لکھی ہوتی تھی ہے، تو کہا یہ حبیب اللہ ہے، اور حبیب اللہ کس کا لقب ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور کس کا لقب بنایا؟ جو حلال کماتا ہے۔ اتنا بڑا اللہ نے ہر چیز کی فضیلت اتاری، کسی کو کسی سے کاٹا نہیں ہے۔ حج کی اپنی فضیلت ہے، نماز کی اپنی فضیلت ہے، روزے کی اپنی عبادات میں بھی ایک دوسرے کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ اسی طرح دین کے اور معاملات میں بھی کسی چیز کا کسی سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ نماز کی اپنی فضیلتیں، تہجد کی اپنی فضیلت ہے، یہ صالحین کا طریقہ ہے، لیکن حلال کمانے کے یہ اس کی اپنی فضیلتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حد حرام نہیں بنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ نہیں آپ نے سنا کہ خلافت ملتے ہی اور سامان اٹھا کے بازار جا رہے ہیں، حضرت عمر روک رہے ہیں، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اگر آپ اس میں، وہ کہنے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ انہیں نہیں پتا تھا مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لوں، اللہ میرا خرچہ چلا دیں گے۔ کہہ رہے ہیں بھائی میں عمر، میں گھر کا خرچہ کس طرح چلاؤں گا؟ کہ آئیں آپ کا وظیفہ مقرر کرا دیتے ہیں، کیونکہ آپ ایک ذمہ داری پہ لگ گئے، آپ دفتری کام کریں، کیونکہ دفتری کام ہر نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیونکہ مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، اب آپ مسلمانوں کے جو دفتری کام ہیں، اور جو ہے جہاں پارلیمنٹ بیٹھے گی وہاں کے آپ نگران ہوں گے، آپ کام لیں گے، اب آپ کی پوزیشن کام لینے والی ہے، تو لہٰذا کہا پھر عمر گھر کا خرچہ، کہا کہ ہم آپ کا وظیفہ مقرر کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا صحیح ہے، جو ایک مزدور کا وظیفہ ہو اس دور کے اندر، جو دہاڑی ہے، وہ میری دہاڑی مقرر کروا دو روزانہ کی۔ اب بتاؤ۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم نے جب یہ جملہ استعمال کرنا شروع کیا دین اور دنیا کا، تو تباہی اسی دن آنا شروع ہو گئی ہمارے اندر۔ جب بندہ دفتر جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تو دین پہ چل ہی نہیں رہا، میں جو مرضی کروں، میں ٹانگیں اوپر کر کے اس پہ ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھوں یا نیچے رکھ کے بیٹھوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم ہر بندہ پریشان ہوتا ہے۔ 75 سال سے ایسا بگاڑ آیا، اب درست ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ہم کیوں نہیں اپریشیٹ کرتے تاجروں کو اپنے؟ اب دیکھیں نقصان کیا ہوتے ہیں۔ آپ کی ایک بہت بڑی کمپنی تھی پولکا، کتنا اس کا معیار تھا، لوگ کھاتے تھے، کیا ہوا؟ باطل نے اس کو خرید لیا، آپ کے ہاتھ پاؤں اسی چکر میں باندھ دیے۔ آپ اس کے مالک کو سمجھاتے یہ آخرت کا مسئلہ ہے، تم کیوں بیچ رہے ہو، کیوں سیل آؤٹ کر رہے ہو؟ ہم سمجھاتے اس کو۔ آج یہ آواز نہ لگتی کہ بائیکاٹ کرو فلاں چیز کا فلاں چیز کا۔ آپ نے تاجروں کو بھی ٹھنڈا کر دیا، اب آپ شور مچا رہے ہیں بائیکاٹ کرو پیپسی کا، فلاں کا، پولکا کا، اس کا، والس کا، یہ کا۔ اب کیا فائدہ؟ آپ کے تاجر ہی آپ کے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے، محتاج ہیں ان کے۔ جس تاجر کو آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ دنیا ہے، مسجد والی بات دین ہے، تو وہ بتائیں اپنی فیکٹری میں بیٹھے گا دل لگا کے؟ اور اگر وہ گھسے گا تو بس اس نیت سے گھسے گا کہ یہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہے گا بس میں کماؤں، اسے کوئی فکر نہیں۔ آپ اسے سمجھاتے بھائی یہ دین ہے، اسی سے ہم نے پیسہ خرچ کروانا ہے ملک پاکستان پہ، امت محمدیہ پر، مسجد میں، مدارس میں، اور جتنے فلاحی کام ہیں آپ خوب ٹکا کے کمائیں۔ آپ بس موٹے موٹے فرائض ادا کریں اور خوب لگیں اس کے اندر، کیونکہ آپ میں ٹیلنٹ ہے، ہر بندہ
اتنی بڑی بڑی کمپنیاں، یہ ٹیلنٹ ہر تاجر میں بھی نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں کھڑی کر لے۔ میرے ذہن میں کئی ایسے منصوبے ہیں کہ ہمیں یہ شور نہیں مچانا پڑے گا کہ ہر 10-12 سال بعد اب بائیکاٹ کر دو۔ یہ اچھا، یہ شور بھی 1-2 مہینے چلتا ہے، اور جتنا زیادہ شدت سے جو شور مچا رہا ہوتا ہے نا، اس کی آپ ریکی کر کے دیکھ لیں، یہ 2 مہینے بعد وہی چیز استعمال کر رہا ہوتا ہے، یہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ویڈیوز میں کہ یہ بائیکاٹ کچھ بھی نہیں ہے اس دفعہ، جو آپ 2001 میں ہوا تھا جب افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا، اس کا کیا بنا؟ اس بائیکاٹ کا کچھ بھی نہیں بنا، نتیجہ صفر ہے۔ ہم جس اس وقت جہاں پہ تھے آج بھی وہیں ہیں، تو یہ شور مچانے کا کیا فائدہ ہے؟ بس ٹائم ضائع کرنا ہے، اس کو آپ ثواب بنا لیں یا جو مرضی بنا لیں، نتیجہ تو صفر ہے نا۔ بھی پڑے گا اثر، ان پر پڑے گا، پتہ نہیں کب پڑے گا، جب پڑے گا پڑے گا۔ باطل پہ ابھی تک تو الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑا، آپ دیکھ لیں۔ تو اللہ نے سینس دی ہے، عقل دی ہے، آپ پوچھیں کیا کرنا ہے، کس طرح امت کو کھڑا کرنا ہے۔ یہ 10-20 سال بہت تھے، یہ جب بائیکاٹ کی پہلے آواز لگی اور آج تک یہ اتنا لمبا عرصہ تھا کہ آج ہمارے یہاں آواز لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنا زبردست قسم کا بائیکاٹ خود بخود ہوا ہوتا۔ تو یہ میرا درد ہے، غم ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ تو یہ میری ایک اپنی سوچ ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، 100% بھی اختلاف کر سکتے ہیں، 50% بھی کر سکتے ہیں، 60% بھی کر سکتے ہیں، ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، جتنے مرضی کر لیں۔ تو لیکن افسوس اس بات کا ہے ہم نے کیا کچھ نہیں، اور یہ جملہ ہم نے گھڑ کے نا کہ یہ دنیا دار دیندار، اس کا نقصان ہی ہوا، فائدہ تو اس کا کچھ نہیں ہوا بھائی۔ تو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس میں معافی مانگتا ہوں۔ اچھا، میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔